کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نکاح میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ نفسانی خواہشات قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹ۔ کتاب و حکمت کو سمجھنے کے لیے تزکیہ چاہیے۔ ہر نفس کے بس کی بات نہیں کہ اس نور کو جو غیب سے جلوہ گر اور نازل ہوا ہے اور شہود کے مرتبے تک پہنچ گیا ہے سمجھ سکے۔ تزکیے کے بغیر کتاب و حکمت کی تعلیم ممکن نہیں۔ نفوس کو تمام آلودگیوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی آلودگی نفس امارہ اور نفسانی خواہشات ہیں۔ انسان جب تک اپنے حجاب میں مستور ہے اس قرآن کو جو نور ہے کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن اپنے بقول نور ہے۔ نور کا ادراک وہ لوگ نہیں کر سکتے جو بہت سارے حجابوں کے پیچھے مستور ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ اسے سمجھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں۔ جب تک انسان اپنی ذات کے نہایت تاریک حجاب سے نہ نکلے، جب تک وہ نفسانی خواہشات اور خود بینی کے ہاتھوں اسیر اور ظلمتوں کا غلام ہے جو اس نے اپنے نفس کے اندر پیدا کیے ہیں، اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا یہ نور اس کے دل میں متجلی ہو۔ جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہوں، قرآنی مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہوں، اس کی نچلی اور مختصر صورت کو نہیں بلکہ قرآن کے باطن کو سمجھنا چاہتے ہوں اور قرآن کی ہر تلاوت کے ساتھ بلندی کا سفر طے کرنا چاہتے ہوں، ہر تلاوت کے ساتھ نور کے سرچشمے اور مبدن اعلیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہوں، وہ حجابوں کو ہٹائے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ تو خود اپنا حجاب ہے۔ اشارہ ہے حافظ کے شعر کی طرف۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اگر ہے تو وہ خود ہے۔ تجھے اس حجاب کو ہٹانا پڑے گا تاکہ تو اس نور کو اس طرح سمجھ سکے جس طرح وہ ہے اور جس طرح انسان اسے سمجھنے کا اہل ہے۔ بس ایک مقصد اور محرک یہ ہے کہ تزکیے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم ممکن ہو۔ معرفت الہی کے ادراک میں ناکامی۔ اگر انسان نفس کے شفاف آئینے کو عالم قدرت اور ظلمت اور عالم طبیعت جو اسفل السافلین کے ہے کہ روبرو کرے تو اس کے جوہر ذات سے ان چیزوں کی مخالفت کے باعث عالم طبیعت کی آلودگی آہستہ آہستہ نفس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے آلودہ و تاریک بناتی ہے۔ نیز عالم طبیعت کا غبار اور رنگ اس کی ذات کے آئینے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یوں وہ روحانی حقائق کے ادراک سے عاجز ہوتا ہے، نیز معرفت الہی اور آیت ربانیہ کے فہم سے محروم اور محجوب ٹھہرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے حجاب اور حماقت میں اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ نفس ایک قید خانہ یا سجین بن جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں اور ہم نے ان کی سماعت کو سنگین کر دیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 46۔ ہوا و حوث کی بنیاد پر آیات کی تفسیر۔ انحراف کجی نفسانی خواہشات اور حب دنیا سے معمور قلوب اللہ کی عظیم کتاب کی تعویل نیز آیات تدوینیہ اور آیات تکوینیہ۔ آیات تدوینیہ سے مراد آسمانی کتابوں خاص کر قرآن مجید میں نازل شدہ آیات ہیں۔ آیات تکوینیہ سے مراد موجودات عالم میں جن میں سے ہر ایک اللہ کی کھلی نشانی ہے۔
کی تعویل اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، جو تفسیر بالرائے ہے جس میں شیطان اور نفس امارہ دخیل ہوتے ہیں، یہ تفسیر حرام اور باطل ہے۔ نور اور روحانیت سے جدائی، لیکن یہی فطرت اگر اپنی روحانیت سے محروم اور عالم طبیعت میں گم ہونے کی وجہ سے تاریک ہو جائے، نیز شہوت، جہل، غضب اور شیطانیت کی طاقت اس پر غالب آ جائے، دنیاوی لذتوں اور عالم ملک کی کثرتوں سے مانوس ہو جائے، تو اس کا باطن عالم روحانی اور عالم ملکوت سے روگردان ہو جاتا ہے، اور نورانی عوالم سے اس کی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے، وہ جنات و شیاطین سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، وہم کی حکمرانی اور قوت خیالیہ کی دل لگی جو انسان صغیر کا شیطان ہے کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، نیز حقائق ربانیہ اور معرفت الہی، نیز عالم نور، عالم طہارت اور عالم قدس کی حقیقتیں سے تلخ اور ناگوار محسوس ہوتی ہیں۔ نفس کا غلبہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہے۔ جان لو کہ جب تک انسان نفس اور خواہشات کا اسیر ہے، نیز شہوت اور غضب کی لمبی لمبی زنجیریں اس کی گردن میں آویزہ ہیں، تب تک وہ کسی معنوی اور روحانی مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ نفس کا باطنی غلبہ اور اس کا مؤثر ارادہ منصع شہود پر نہیں آتا۔ نفس کی آزادی اور عزت جو ایک عظیم ترین روحانی کمال ہے، انسان کے اندر جلوہ گر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اسارت اور غلامی کے باعث انسان نفس کی اطاعت سے کسی صورت روگردانی نہیں کرتا۔ جب انسان کے باطن میں نفس امارہ اور شیطان کا تسلط مستحکم ہوتا ہے اور تمام باطنی قوتیں ان کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم ہو جاتی ہیں، تو وہ صرف گناہ پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بتدریج بڑے گناہوں کی طرف، وہاں سے عقائد کی کمزوری کی طرف، وہاں سے فکری تاریکی کی جانب، وہاں سے انکار کی گھاٹی کی طرف، اور وہاں سے انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے ساتھ بغض و عداوت کی جانب لے جاتے ہیں۔ وہ نفس جو خواہشات اور شیطان کا غلام ہو، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ان کی اطاعت اور غلامی کے نتیجہ نہایت خوفناک ہے، جو انسان کو ہولناک خطروں میں دھکیل سکتا ہے۔ اپنے اوپر مہربان اور عاقل انسان کو چاہیے کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو اس غلامی سے نجات دلائے۔ جب تک فرصت باقی ہے، انسان کی خداداد صلاحیتیں صحیح و سالم ہیں، زندگی، صحت اور جوانی کی نعمت باقی ہے، خداداد قوتیں مکمل طور پر مسخر نہیں ہوئیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک عرصے تک اپنے وقت کی رعایت کرے، نفس کے حوال کا بغور مطالعہ کرے، گزرے ہوئے لوگوں اور ان کے برے انجام پر غور کرے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے خاتمے کا دل کے باطن کو یقین دلائے، دل کو بیدار کرے اور دل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حقیقت کی تلقین کرے، جو حضرت نے ہم سے یوں فرمایا: دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر ہم ان چند ایام میں نہ بوئیں اور نیک عمل انجام نہ دیں تو وقت نکل جائے گا، جب موت آئے اور انسان دوسرے عالم میں پہنچ جائے تو سارے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ اگر خدا نخواستہ ہوا و ہوس کی غلامی اور نفسانی خواہشات کی گوناگون زنجیروں میں اسیری کے دوران موت کا فرشتہ آ جائے تو عین ممکن ہے کہ شیطان اپنے آخری مقصد کو بھی حاصل کر لے، یعنی اس کے ایمان کو چھین لے۔ پھر شیطان ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے اور ہمارے دل کو یہ سمجھائے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کی عداوت کے ساتھ دنیا سے خارج ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا کیا بدبختیاں، ظلمتیں اور وحشت پوشیدہ ہیں۔ ہاں، اے پست و ذلیل نفس اور اے غافل قلب، بیدار ہو جاؤ اور اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ جس نے سالہ سال سے تمہیں اپنا اسیر اور قیدی بنا رکھا ہے، اور جو تمہیں اپنی مرضی سے ہر طرف لے جاتا ہے، تمہیں ہر برے کام اور ہر برے اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور اس پہ آمادہ کرتا ہے۔ ان زنجیروں کو کاٹ دو، آزاد طبیعت انسان بن جاؤ، ذلت و خواری کو چھوڑ دو اور اللہ جل جلالہ کی عبودیت کا طوق پہن لو، تاکہ ہر قسم کی غلامی اور بندگی سے نجات پاؤ اور دونوں عالم میں اللہ کی سلطنت مطلقہ تک رسائی حاصل کرو لو۔ کفر کی ترغیب۔ ہم سب اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اندرونی اور بیرونی شیطان اور نفس امارہ انسان کو بتدریج چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو اچانک کفر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔
پس چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھو، ہم بھی یہی سمجھیں، اور برائی کا راستہ شروع ہی سے روکیں۔ ہم خداوند متعال سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بچائے، خاص کر نفس کے شیطان سے جو تمام بتوں کی ماں ہے۔ نور فطرت کی خاموشی۔ اگر انسان اپنے وجود سے غفلت برتے، اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کا اہتمام نہ کرے اور نفس کو بے لگام چھوڑ دے تو روز بروز بلکہ ہر گھڑی اس کے حجابوں میں اضافہ ہوگا، اور ہر حجاب کے بعد دوسرا حجاب بلکہ کئی حجاب پیدا ہوں گے، یہاں تک کہ نور فطرت مکمل طور پر بجھ جائے اور اس میں اللہ کی محبت کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس سے مربوط امور مثلاً قرآن شریف، اللہ کے فرشتوں، انبیاء اعظام، اولیاء کرام سلام اللہ علیہ، دین حق اور جملہ اچھائیوں سے متنفر ہوگا۔ نیز اللہ جل جلالہ اور اس کی مقرب ہستیوں سے عداوت کی جڑیں اس کے دل میں مستحکم ہوں گی، یہاں تک کہ خوش بختی اور کامیابی کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور شفیعوں کے ساتھ دوستی کا راستہ مسدود ہو جائے گا اور عالم طبیعت میں ہمیشہ کے لیے مقید ہوگا، جس کا باطن کسی اور عالم میں جلوہ گر ہوگا جو عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے سے عبارت ہے۔ خدائی اقدار اور شرائع حقہ کی مخالفت۔ یہ تین قوتیں اشارہ ہے قوت شہویہ، قوت غضبیہ اور قوت وہمیہ کی طرف، کسی قسم کے حدود و قیود کی پابند نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان شیطانیت کی لگام کو آزاد چھوڑ دے تو وہ کسی حد کے اندر نہیں اور کسی مرحلے پہ اکتفا نہیں کرے گا، نیز اپنے مقصد تک رسائی کے لیے تمام خدائی اقدار اور شرائع حقہ کی مخالفت و عداوت مول لے گا، اور ایک معمولی مقام تک رسائی کے لیے انبیاء، اولیاء، صلحاء اور علماء ربانی کو گروہ در گروہ قتل کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری دو قوتیں بھی بے لگام ہوں گی تو یہی نتیجہ ہوگا۔ موت کے وقت اللہ کی عداوت۔ ہمارے بزرگ استاد شیخ محمد علی شاہ آبادی، مرزا محمد علی بن محمد جواد اصفہانی شاہ آبادی 14ویں صدی ہجری کے معروف فقیہ، اصولی، فلسفی اور عارف تھے۔ وہ اصفہان، تہران اور نجف میں علم حاصل کرتے رہے۔ ان کے بڑے اساتذہ اصفہان میں ان کے بھائی شیخ احمد اور مرزا محمد ہاشم چہار سوتی، تہران میں مرزا ہاشم اشکوئی اور مرزا حسن آشتیانی، اور نجف میں اخوند ملا کاظم خراسانی، شریعت اصفہانی اور مرزا محمد تقی شیرازی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے سامرا پھر قم اور تہران میں پڑھانا شروع کیا۔ سن 1347 سے 1354 ہجری تک امام خمینی قم میں ان کے عرفانی و اخلاقی دروس میں شرکت کرتے تھے۔ مرحوم شاہ آبادی نے قم سے واپس آنے کے بعد تہران میں قیام کیا اور وعظ اور ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہیں ان کی وفات ہوئی اور حضرت عبدالعظیم حسنی کے جوار میں دفن ہوئے۔ ان کے قلمی آثار میں شنظار معارف، قرآن والفطرہ اور اسی طرح کی مختلف کتابیں شامل ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ان کے مریدوں کے سروں پر باقی رکھے۔ جو عارف باللہ تھے فرماتے تھے، دنیا کی شدید محبت اس بات کی موجب بنتی ہے کہ جب انسان موت کے وقت دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اس کے کارندے اس انسان کی محبوب دنیا کو اس سے جدا کر رہے ہیں تو وہ جبلی اور فطری طور پر ان سے ناراض ہوتا ہے۔ یوں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں کی عداوت کا جذبہ لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تقریباً یہی بات اصول کافی شریف کی حدیث میں مذکور ہے۔ ہم نے 40 حدیث کی شرح میں اس حدیث شریف کو 28ویں حدیث قرار دیا اور وہاں اس کی تشریح کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے افعال پر غضبناک ہونا ابلیس اور جہل کے لشکروں میں شامل اور فطرت مجوبہ کا لازمہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ کلمہ توحید کی ادائیگی میں ناکامی۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں حق تعالیٰ کی تربیت حاصل نہ کرے، مقام ربوبیت کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے، اللہ کی حکمرانی کو اپنے دل اور دیگر اعضاء پر مسلط نہ کرے اور شیطانی تصرفات سے اپنے وجود کو پاک نہ کرے تو نہیں معلوم کہ وہ قبر اور عالم برزخ میں یہ اقرار کر سکے گا
دنیا سے جدائی کا غم، یہ محبت انسان کے لیے عظیم خطرہ ہے۔ ممکن ہے کہ عالم غیب کے مشاہدے کے وقت جب دنیاوی حیات کی کچھ رمق بھی باقی ہو، جب ایک حد تک عالم الملکوت کا حجاب ہٹ جائے اور انسان دیکھے کہ اس عالم میں خدا نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، نیز وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اسے اس کی محبوب دنیا سے جدا کر کے اخروی زندانوں اور ظلمتوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے کارندوں اور موت پر موکل فرشتوں کا بغض و عناد لے کر دنیا سے جائے تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا حال کیا ہوگا۔ موت کے بعد بھی روحانی بیماریوں کی موجودگی۔ اے عزیز، جان لو کہ جس طرح اس جسم کے لیے صحت اور بیماری نیز علاج اور معالج کا مسئلہ درپیش ہے، اسی طرح انسان کے نفس اور اس کی روح کے لیے بھی بیماری اور صحت نیز علاج اور طبیب کا مسئلہ درپیش ہے۔ باطنی صحت و سلامتی سے مراد ہے جادہ انسانیت پر اعتدال کی روش اختیار کرنا، جبکہ روحانی بیماری یہ ہے کہ انسان انسانیت کے راستے سے منحرف ہو جائے۔ نفسانی اور روحانی بیماریوں کی اہمیت جسمانی بیماریوں کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ ہے، کیونکہ جسمانی بیماریاں انسان کو زیادہ سے زیادہ موت سے ہمکنار کر سکتی ہیں، پھر جو ہی موت آتی ہے اور بدن سے روح کی توجہ سلب ہوتی ہے تو جملہ جسمانی بیماریوں اور مادی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر کوئی جسمانی تکلیف یا سقم باقی نہیں رہتا۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ انسان روحانی امراض اور نفسانی بیماریوں کا شکار ہو تو پھر جو ہی نفس کی توجہ بدن سے سلب ہو جائے گی اور جو ہی اپنے ملکوت پر اس کی توجہ مبذول ہوگی، عالم ملکوت کی بیماریوں اور امراض کا آغاز ہو جائے گا۔ دنیا کی محبت کی مثال ان عورتوں کی طرح ہے جو انسان کو اس سے بیگانہ بناتی ہیں۔ جب بدن کی دنیا سے روح کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ جو ہی وہ بیدار ہوتا ہے اس کی ذات میں نہا جملہ امراض اور آلام و اسقام اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ سب امراض جو اس وقت تک راکھ کے اندر پنہاں آگ کی طرح پوشیدہ تھے ایک دم ظاہر اور حویدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ آلام و اسقام اور امراض یا تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، یا اگر اس سے جدا بھی ہوں گے تو ہزاروں سال تک تکلیف اٹھانے، عذاب کا مزہ چکھنے اور آگ میں جلنے کے بعد اس سے جدا ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، پس ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشت کو داغا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35۔ عالم قبر کا عذاب۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان غلط عادتوں اور اوصاف خبیثہ کے ساتھ دنیا سے کوچ کرے تو اگر فطرت اور ایمان کا نور اس کے باطن میں محفوظ ہو تب بھی نفس کا تزکیہ و تصفیہ انسان کے بس سے باہر، بلکہ جسم اور روح کی جدائی سے قبل ہی اس کا اختیار سلب ہو جائے گا۔ تب اس کی اصلاح کے لیے دیگر طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جاں کنی کے وقت کی سختیاں، موت پر موکل فرشتوں کو دیکھنے سے حاصل ہونے والا عذاب، کیونکہ یہ فرشتے نہایت سختی کرنے والے اور تند مزاج ہوں گے۔ نیز قبر کی سختیاں، تاریکیاں اور قبر کے گوناگوں عذاب جن کا تعلق غیبی عوالم سے ہے چنانچہ حدیث سے رسول ہے۔ قبر یا بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کافر کی قبر میں اس پر 99 اژدہے مسلط ہوں گے۔ اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین کی طرف پھونکے تو زمین سے ہرگز کوئی درخت نہیں اگے گا۔ قیامت اور جہنم کا دردناک عذاب۔ اگر خدا نخواستہ اخلاق فاسدہ، روحانی ظلمتوں اور نفسانی آلودگیوں کی جڑیں مکمل طور پر زائل نہ ہوں تو انسان قیامت اور 5 مواقف کی سختیوں اور تکالیف و عذاب سے روبرو ہوگا۔ وہ مزید سخت عذاب اور تکالیف کا مزہ چکھے گا تاکہ وہ جہنم کے سخت عذاب سے محفوظ رہے۔ اگر ان سخت مراحل میں بھی فطرت کا نور غالب نہ آئے تو پھر جہنم کی باری آئے گی، جیسا کہ کہا گیا ہے، یعنی آخری علاج داغنا ہے۔ پس اسے جہنم کے مختلف طبقات میں قید کر کے قسم قسم کا عذاب دیا جائے گا تاکہ اس کے باطن اور فطرت سے ہر قسم کا زنگ اور غبار اتر جائے، اور فطرت الہیہ جو اللہ کے دار کرامت کا سزاوار ہے کا خالص ہونا ظاہر ہو جائے، اور وہ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو جائے۔
اس صفائی کی کیفیت مختلف لوگوں میں ان کے باطنی کمالات اور نقائص کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ سرنگوں حیوان کی صورت میں مشہور ہونے والے اگر ہم ایسے ہوں اور اپنی اصلاح نہ کریں تو یہ زمین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چپک جائے۔ زمین سے دل لگانے، نچلے درجے کا رخ کرنے نیز معنویات اور اقدار سے روگردانی کے مترادف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان عالم آخرت میں ایک سرنگوں حیوان ہوگا، یہاں اس کا جو کردار ہوگا اس کی تصویر وہاں ہوگی۔ حب دنیا کی بدبو آخرت میں، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو عالم خراب ہو جائے تو وہ عالم کو بدبودار بنا دیتا ہے۔ عالم کی بدبو عالم کو بدبودار بنا دیتی ہے۔ جہنم والے عالم کی بدبو سے بچنے کے لیے آگ کی پناہ لیتے ہیں۔ یہ بدبو حب دنیا کی بدبو ہے، جاہ و مقام کی بدبو ہے، اقتدار سے محبت کی بدبو ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ معاشرتی اور سیاسی مفاسد، تربیت سے آری انسان کا نقصان۔ تربیت سے آری انسان معاشرے کے لیے جس قدر نقصان دہ ہے، کوئی شیطان، کوئی حیوان اور کوئی دوسری چیز اس قدر نقصان دہ نہیں ہے۔ رقیق پہ خاتمے کے لیے اپنی ہلاکت۔ ہمارے ہاں اہل سخن اور اہل قلم خواہ جتنے بھی اچھے ہوں، جتنے بھی دیانتدار ہوں، یہ گمان نہ کریں کہ وہ باطنی خرابیوں سے پاک ہو گئے، وہ باطنی شیطان سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ وہ متوجہ رہیں کہ انسان کا باطنی شیطان آخری دم تک اس کے ساتھ ہے۔ کبھی یہ شیطان ایسا کام کر جاتا ہے کہ انسان اپنے رقیب کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ کسی شخص کا ایک غلام تھا جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ اس نے غلام کو خوب تربیت دی، پھر اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ اپنے اس قدر احسانات کے بدلے میں صرف ایک خواہش رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم رات کو میرے رقیب ہمسائے کی چھت پر چڑھو اور وہاں میری گردن کاٹ دو۔ دیکھیے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے رقیب کو ختم کرنے کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ ہماری یہ پرانی کہاوت ہے، خرد دیزا، جو ایک قسم کا منحوس گدھا ہے، اپنے آپ کو کنویں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اپنے مالک کو نقصان پہنچائے۔ انسان اس قسم کی مخلوق ہے، انسان اس قسم کی پیچیدہ مخلوق ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے انبیاء علیہم السلام بھی انسان نہیں بنا سکے، سوائے معدود چند اشخاص کے۔ جہاں جہاں انبیاء تھے وہاں ایک بہت محدود تعداد نے انبیاء کے ہاتھوں وہ عظیم تربیت حاصل کی جو انسان کے شایانہ شان تھی۔ ان سے قطع نظر انبیاء وہ کچھ نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے، لیکن ہم ایسا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے شیطانی کاموں کو کم کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم مجبور محض ہوں اور مجبور ہونے کی وجہ سے عقاب سے بری ہوں، نہیں، ہم صاحب اختیار ہیں۔ ہم اپنے اختیار سے خرابی پھیلاتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے اپنا قلم چلاتے ہیں اور دوسروں کو رسوا کرتے ہیں۔ ہم اپنے قلم اور اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے حریفوں کو شکست دیں۔ یہ سب انسان کی وہ چالیں نہیں جو اس کے اندر ہیں۔ انسان خیال کرتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ برا کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا کام خدا کے لیے ہے، حالانکہ وہ شیطان کی خاطر ہوتا ہے۔ خدا بند تبارک و تعالیٰ تمام اسلامی اقوام کو توفیق دے اور ان کی مدد کرے تاکہ وہ دشمنوں اور شیاطین، خصوصاً ان کے اپنے اندر شیاطین، اپنے باطنی شیطان کے شر سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شیاطین اور دشمنوں کے شر سے نیز قلم، قدم اور زبان کے شر سے محفوظ رکھے۔ انسان کا نفس اختلافات کا سرچشمہ ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر سارے انبیاء علیہم السلام تہران میں جمع ہو جائیں اور کام کرنا چاہیں، امور میں دخالت کرنا چاہیں، تو ان میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ ان میں اختلاف ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس سے امارہ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اختلاف کا سرچشمہ نفس ہے، یہ تمام اختلافات کا سرچشمہ ہے۔ کمزوروں پر ظلم کمزوری کی دلیل۔ یہ ارباب اقتدار اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس طرح کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوران اقتدار خوب غل گپاڑا کرتے ہیں، لیکن جب شکست کھا جاتے ہیں تو بہت کمزوری دکھاتے ہیں۔ یہ روح کی کمزوری ہے، انسانیت کی کمزوری ہے اور اقتدار کی کمزوری ہے کہ انسان ایک ایسے گروہ پر جنہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک بچے پر جسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے چڑھ دوڑتا ہے کہ انہوں نے اسے محاذ پر زک پہنچایا تھا۔ اس شخص نے اپنے آخری سرمایہ یعنی اپنے محافظ دستوں کو بھی محاذ پر بھیجا اور یہاں بھی ان میں سے بہت سو کو ہلاک کر دیا۔ خوب
اسے روحانی دھچکا لگتا ہے، اس کے پاس اتنی عقل بھی تو نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ ہم محاذ پر مغلوب ہوئے ہیں لہٰذا محاذ پر کچھ کرنا چاہیے۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اور پتہ نہیں مسجد سلیمان اور دیگر مقامات پر تجاوز کرتا ہے۔ یہ سب روح کی کمزوری کا نتیجہ ہے، یہ سب ایمان کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ ایمان والے نہ اس طرف کمزور ہوتے ہیں نہ اس طرف، وہ اپنے اقتدار کے دوران بھی مانوی کمزوری نہیں دکھاتے اور لوگوں کو نہیں ستاتے، اور نہ شکست کھانے کی صورت میں کمزوری دکھاتے ہوئے اس لیے لوگوں کو مارتے ہیں کہ دوسروں نے مجھے کیوں مارا ہے۔ یہ ان کی کمزوری ہے، یہ کمزوری ایمان کے فقدان، خدا کو نہ پہچاننے، احکام خدا بندی سے لا علمی، نیز خدا اور آخرت سے بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ ان کی زندگی حیوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، ان کے جرائم حیوانات سے زیادہ ہیں۔ مرحوم مدرس کے بقول شیخ الرئیس نے اس بارے میں فرمایا تھا، وہ سینگ تو رکھتا ہے لیکن عقل نہیں رکھتا۔ حسین بن عبداللہ بن سینا، جو ابن سینا اور شیخ الرئیس کے نام سے معروف ہیں، وہ عظیم مسلمان طبیب اور مشائی فلسفی ہیں اور دیگر علوم میں بھی صاحب نظر تھے۔ ابن سینا زبردست صلاحیتوں اور قوت حافظہ کے مالک تھے۔ انہوں نے کم مدت میں تعلیم مکمل کی اور مختلف علوم میں گراں قدر آثار چھوڑے، جن میں سے بعض یہ ہیں: اس نے اس بارے میں فرمایا وہ سینگ تو رکھتا ہے لیکن عقل نہیں رکھتا۔ خدا ان سینگ والوں کو عقل دے اور ان مقتدر لوگوں کو انسان بنائے یا ان سے اقتدار چھین لے۔ طاغوتی انسان کے نتائج: طاغوت ہے، خواہ وہ محمد رضا ہو یا میں ہوں یا آپ ہوں، بس کارروائی کا دائرہ مختلف ہے۔ کوئی اپنے گھر کے دائرے میں طاغوت ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر اور ہمسایوں کے لیے طاغوت ہوتا ہے اور کوئی اپنے محلے کا طاغوت ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شہر کی سطح پر، کوئی صوبے کی سطح پر اور کوئی ملک کی سطح پر طاغوت بنتا ہے۔ طاغوتیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، البتہ دائرۂ کار میں فرق ہوتا ہے۔ گھر کے طاغوت کا بس چلے تو وہ محلے کا طاغوت بن جائے اور اگر مزید موقع ملے تو ملک کا طاغوت بن جاتا ہے۔ جب انسان طاغوت بن جاتا ہے تو دائرۂ کار کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا بس نہ چلے تو اور کوئی بات ہے، لیکن اگر اس کا بس چلے تو وہ بھی وہی کچھ کرے گا جو محمد رضا نے کیا تھا۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آدمی کی انسانی اور اسلامی تربیت نہ ہو تو وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، وہ اب بھی سوچتا تو ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ یہ شخص جو اپنے گھر میں ظلم کرتا ہے، گھر میں اولاد پر ظلم کرتا ہے، اپنے بیٹے پر ظلم کرتا ہے، نوکر پر ظلم کرتا ہے، اگر اس کے نوکروں، اولاد اور ماتحتوں میں اضافہ ہو جائے تو اس شخص کے ظلم کے دائرے میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اگر 10 افراد کسی ظالم کے ماتحت ہوں تو وہ 10 افراد پر ظلم کرے گا، اگر اس کے ماتحت 3.5 کروڑ لوگ ہوں تو وہ ان سب پر ظلم کرے گا۔ انسان تو وہی ہے لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے طاغوتی اور شیطانی بن جاتا ہے۔ اس شیطانی اور طاغوتی مخلوق کو اگر انبیاء علیہ السلام کی سرپرستی اور تربیت حاصل نہ ہو تو اس میں اور ان لوگوں میں جو ایک عالم کا احتسال کر رہے ہیں، نفسیاتی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں، عمل میں فرق ہوتا ہے کیونکہ اس کی رسائی کم ہے جبکہ اس کی رسائی زیادہ ہے۔ بطور مثال آپ محمد رضا کو لے لیں جس کا ایران پر تسلط تھا۔ اگر عراق پر بھی اس کا تسلط ہوتا تو جو مظالم اس نے یہاں کیے ہیں وہی ادھر بھی کرتا۔ اگر تمام اسلامی ممالک پر بھی اس کا تسلط قائم ہوتا تو وہ ہر جگہ وہی کرتا جو یہاں کر چکا ہے۔ اگر پورے عالم پر اس کا قبضہ ہوتا تب بھی یہی ہوتا۔ آپ سپر طاقتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ دست درازی کر رہے ہیں تاکہ لوٹ مار کر سکیں۔ جو شخص اپنے محدود پیمانے پر لوٹ مار کرتا ہے، اگر وہ صاحبان اقتدار ہو جائے تو اس کی لوٹ مار کا دائرہ بھی وسیع ہو جائے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ اگر ان پر ہمارا بس چلے تو ہم کچھ نہ کریں گے، اگر ہم انسان نہ بنے تو وہی کچھ کریں گے اور وہی کچھ ہوگا۔